وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تمام معاہدوں کی MOUs کو تیار کر لیا، لیکن اس وقت اسلام آباد میں ایک سیاسی جماعت کی طرف سے دھرنے کی سیاست کی بدولت چین کے صدر کو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کا دورہ ملتوی کرنا پڑا، اور وہ مجبور ہوئے کہ پاکستان سے ہو کر جانے کی بجائے براہ راست بھارت کا دورہ کریں، اور بالآخر اپریل 2015 میں 8 ماہ کی تاخیر سے ہم نے سی پیک کے معاہدوں پر دستخط کیے، اور جب سی پیک کے معاہدوں پر دستخط ہوئے تو پوری دنیا کے اخبارات میں جب جعلی حروف سے یہ خبر شائع ہوئی کہ چین نے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، تو اس ایک ایونٹ نے پاکستان کا پورا پروفائل دنیا میں تبدیل کر دیا۔ اس سے پہلے جو پاکستان کو دہشت گردی کے حالات کا سامنا تھا تو پوری دنیا پاکستان کو دہشت گردی کی عینک سے دیکھتی تھی، لیکن اپریل 2015 میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے سی پیک کے MOUs دستخط ان کے دورے کے موقع پہ ہونے سے پوری دنیا نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے مقام یا ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کی عینک سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ سب سے بڑا کمال تھا، پہلا تحفہ تھا سی پیک کا کہ سی پیک نے پاکستان کی پروفائل ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ دنیا کے سامنے تبدیل کر دی۔ اس کے بعد 3 سالوں کے دوران ریکارڈ مدت میں 25 ارب ڈالر کے منصوبوں کو عمل درآمد کرنے کے لیے مختلف مراحل سے گزارا گیا، ان کی منظوری دی گئی، ان پہ کام شروع کیا گیا، اور ان میں سے اکثر منصوبے اس مدت میں مکمل ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں 8000 میگا واٹ سے زیادہ پاکستان کے پاور سیکٹر میں نئی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے شامل ہوئے، جس میں کول کے منصوبے تھے، ہائیڈل منصوبوں پہ کام شروع ہوا، رینیوبل انرجی تھی، اور جو سب سے بڑا سی پیک کا پاور سیکٹر میں یا توانائی کے شعبے میں پاکستان کے لیے تحفہ تھا کہ تھر کا وہ کوئلہ جو ہمارے پاس ایران اور سعودی عرب کے تیل جتنی انرجی ویلیو رکھتا ہے وہ دفن پڑا تھا، اور ہم اسے تقریباً 70 سال سے بروئے کار لانے میں ناکام تھے، چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور سرمایہ کی کمی تھی۔ تو سی پیک نے تھر کول کو پاکستان کے لیے ایک پروڈکٹیو ایسٹ بنایا، اور آج وہ ہمارے لیے سستی ترین بجلی پیدا کرنے کا مرکز ہے، اور آئندہ 300 سے 400 سال تک ہم وہاں سے بجلی حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح سی پیک میں ہم نے آپٹک فائبر کیبل بچھا کے پاکستان کے ڈیجیٹل بیک بون کو مکمل کیا، ملتان سکھر موٹر وے بنی، ہزارہ ایکسپریس وے بنی، ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھا، گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی، وہاں پورٹ کے ساتھ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی، وہاں پر ایسٹ بے ایکسپریس وے بنی، اسکول بنے، ہسپتال بنے، ٹیکنیکل تعلیم کے ادارے بنے۔ تو یہ وہ ایک بھرپور انفراسٹرکچر کا پروگرام تھا جس پر ہم 2018 تک کامیابی سے عمل کرتے رہے اور اس میں کامیاب ہوئے۔ 2020 کے بعد سی پیک کا انڈسٹریل کوآپریشن کا فیز تھا، جس کے لیے ہمیں 9 اکنامک زون تیار کرنے تھے۔ بدقسمتی سے جو حکومت ہمارے بعد آئی وہ اس دل جمی سے سی پیک کو جاری نہ رکھ سکی، جس سے ہم انڈسٹریل شعبے میں وہ فوائد حاصل نہیں کر سکے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ لیکن اگر اس کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو جو کچھ ہم 2013 اور 18 میں سی پیک کے چھتری تلے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں پروجیکٹس مکمل کر گئے تھے یا انہیں شروع کر گئے تھے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد کی، اور یہ 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ سرمایہ کاری ہے۔ اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار پیدا کیا، اس نے پاکستان کی انڈسٹری کو ڈیمانڈ پیدا کر کے نئے مواقع دیے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے ورکرز
ان کو نئی ٹیکنالوجی اور نئے مینجمنٹ سسٹمز اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی تربیت حاصل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پاکستان کے اندر اس کے ساتھ جو چین کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے کا موقع ملا، اور آج ہزاروں طالب علم چین کے اندر پاکستان سے جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت براڈ بیسڈ کوآپریشن ہے جو سی پیک کے نتیجے میں ہوئی، جس نے پاکستان کو اس وقت کہ جب کوئی پاکستان کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں تھا، پاکستان میں کوئی $1 سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا، چین کی طرف سے اس وقت اربوں ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے عزم نے ثابت کیا کہ چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد دوست ہے، یہ آل ویدر فرینڈشپ ہے اور یہ آئرن بردرہڈ ہے۔ اس کے حوالے سے جب 10 سال اب مکمل ہو رہے ہیں، یہ ایک تاریخی سنگ میل ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام کامیابیوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ جنہوں نے پاکستان اور چین کے تعلق کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ سی پیک کے منصوبوں کے ساتھ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو مسنگ لنک تھا کہ ہم سیاسی طور پہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن اقتصادی شعبے میں ہمارا تعاون اتنا مضبوط نہیں تھا، تو سی پیک نے پاکستان اور چین کو اقتصادی شعبے میں بھی اسی طرح مضبوطی سے جوڑ دیا ہے جیسے کہ ہم سیاسی شعبے کے اندر تھے۔ اور جو وائس پریمیئر ہالی فنگ آ رہے ہیں، یہ چیئرمین NDRC 2017 میں مقرر ہوئے تھے، اور مجھے ان کے ساتھ کئی دفعہ ملنے کا موقع ملا، اور ان کی لیڈرشپ نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن جو کہ منسٹری آف پلاننگ کا کاؤنٹر ادارہ ہے چین میں سی پیک کے اندر، اس کے اندر ان کی لیڈرشپ سے ہمیں بہت سپورٹ حاصل رہی۔ تو ان کا سی پیک کو آگے بڑھانے میں، سی پیک کو کامیاب کرنے میں بہت نمایاں کردار رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے لیے ان کی پاکستان آمد ایک بہت خوشی کا باعث ہے کہ وہ سی پیک کے معماروں میں ہیں۔ انہوں نے سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے بحیثیت چیئرمین NDRC بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اب جب کہ وہ چائنا کے اکنامک ایریاز کو دیکھنے کے لیے وائس پریمیئر کے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں، تو ہمیں امید اور توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی سی پیک اب اگلے مرحلے میں جو کہ اس کا نیکسٹ فیز ہے اپ ٹو 2030، اس میں ہم مزید تیزی کے ساتھ سی پیک میں پیش رفت کر سکیں گے۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ، اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ جو پچھلے 14 ماہ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے ملک کا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، یہ دورہ اس ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی بھی ایک تصویر ہے کہ آج دنیا دوبارہ پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ ہمارے دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نمایاں سرد مہری آ گئی تھی، اب پھر گرم جوشی میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ دورہ اس حوالے سے بے حد اہم ہے کہ جو پچھلے 14 ماہ کے اندر ہم نے سی پیک کے حوالے سے ملک کے اندر فضا کو تبدیل کیا ہے، جس کی میں آپ کو مثال گوادر سے دینا چاہتا ہوں کہ جو گوادر پورٹ پاکستان میں سی پیک کا گیٹ وے ہے، اسے گزشتہ 4 سالوں میں کس طرح نظر انداز کیا گیا۔ اس کی ایک جھلک آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دور کے 4 سالوں میں گوادر سے 1 لاکھ ٹن کارگو ہینڈل ہوا۔ ہمارے 14 مہینے میں 6 لاکھ ٹن سے زیادہ کارگو گوادر سے روٹ کیا گیا ہے تاکہ گوادر پورٹ کو کامیاب کیا جا سکے۔ اسی طرح گوادر کے پانی کا منصوبہ جو 2017-18 سے شروع تھا، اس کو 4 سال التوا میں رکھا گیا، ہم نے آتے ساتھ اسے 6 ماہ میں مکمل کر دیا۔ تو اگر 6 ماہ میں گوادر کے عوام کے لیے پانی کا مسئلہ مکمل ہو سکتا تھا تو وہ 4 سالوں میں کیوں نہیں کیا گیا۔ اسی طرح گوادر کو بجلی سپلائی کرنے کے منصوبے، ایران کا منصوبہ ہم نے 10 ماہ میں مکمل کر دیا جو 4 سال سے زیر تکمیل تھا۔ گوادر کو نیشنل گریڈ سے جوڑنے کے لیے پنجگور نال ٹرانسمیشن لائن جو 4 سال سے زیر التوا تھی، ہم نے 1 سال میں
चालू कर दी है। तो सवाल ये है कि ये सब मंसूबे जो हमने 12-14 महीने में मुकम्मल किए हैं, ये गुज़श्ता 4 सालों में क्यों नहीं मुकम्मल हो सके? 4 सालों में गवादर पोर्ट की ड्रेजिंग जो है उसे नहीं किया गया, नतीजतन उसकी गहराई जिसे 14 मीटर होना चाहिए था वो तकरीबन 9 या 10 मीटर तक रह गई थी और उस पर बड़े जहाज नहीं आ सकते थे। अब फिर हमने 4.5 अरब रुपए की लागत से उसकी ड्रेजिंग, जिसका मतलब यह है कि जो पोर्ट में सिल्ट जमा हो जाती है, उसकी सफाई का काम शुरू किया है और अगले साल फरवरी तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगी, जिसके नतीजे में बड़े जहाज फिर गवादर पोर्ट के अंदर लंगर अंदाज हो सकेंगे। ये वो सब चीज़ें हैं कि जिनके अंदर जो हुकूमत ने पिछले 14 माह के अंदर टर्न अराउंड किया है, अपनी कमिटमेंट दिखाई है, अपनी सीरियसनेस दिखाई है, अपनी अहलियत दिखाई है कि हम सी पैक को आगे ले के जाने में न सिर्फ मुखलिस हैं बल्कि करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो इसी का नतीजा है कि आज दुनिया में दोबारा लोग पाकिस्तान की तरफ रजू कर रहे हैं। और इसी का एक और सबूत ये है कि 2018 के बाद एक बड़ी चीन से सरमायाकारी पाकिस्तान में $3.5 अरब की चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 1200 मेगावाट बिजली हमें प्रोड्यूस करके देगा, उसके लिए सामने आ चुकी है कि जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चश्मा में की। तो पाकिस्तान और चीन के नहायत गहरे ताल्लुकात हैं। हम चीन के नायब वज़ीर आज़म को उनके पाकिस्तान के दौरे के मौके पर पूरी कौम चश्म बरा है। हम कभी नहीं भूल सकेंगे कि किस तरीके से जुलाई 2013 के बाद, जबकि पाकिस्तान में 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बहुत उस वक्त नागुफ्ता बे थे, पाकिस्तान मुआशी तौर पे शदीद बहरान से गुजर रहा था, उस वक्त चीन की क़यादत ने पाकिस्तान का हाथ थामा, पाकिस्तान के साथ सी पैक मंसूबे के तहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। आज वो मंसूबे पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है। अगर उन मंसूबों को हम निकाल दें, पाकिस्तान की मईशत से इन मंसूबों को अलहदा कर दिया जाए, तो पाकिस्तान की मईशत फिर खंडर की शक्ल में नज़र आएगी। तो इसलिए हम चीन के अवाम के, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ है, उसको नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। और हमें इस बात का भी फ़ख्र है कि हम उनके साथ मिलकर 2013 और 18 में सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान में रिकॉर्ड सरमायाकारी करने में कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने हमसे वो खिदमत ली और उसने 2017-18 में सी पैक को पाकिस्तान का ग्लोबल ब्रांड बना दिया था। मगर बदकिस्मती से अगली आने वाली हुकूमत ने उसी सी पैक में कीड़े निकालने शुरू किए। सी पैक पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, जिससे वो सेंटीमेंट मुतासर हुआ, जिससे हमें तवक्को थी कि अरबों डॉलर की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी। लेकिन अब फिर पाकिस्तान का रुख दुरुस्त तरफ मोड़ दिया गया है। मईशत को ढलवान से ब्रेक लगाकर दोबारा बहाली की तरफ डाल दिया गया है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसी पॉलिसी के तसलसल को अगर चलने दिया गया और बरकरार रखा गया, तो हम अगले चंद सालों के अंदर उस 4 साल के खोए हुए वक्त को ही नहीं पूरा कर लेंगे, बल्कि नई स्पीड के साथ इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां भी हासिल करेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल न्यूज़ कॉर्नर थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।